بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن وادیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری کاوش قبول فرمائے۔ لہٰذا اسے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 2 تا 4 کی تلاوت پیش کی گئی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ ان آیات کی تفسیر۔ اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یک بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا ہے، سرسری نگاہ میں آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، مگر صورت کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبع کرنا ہے۔ آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دے کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ وکیل یعنی اعتماد اور بھروسے کا مدار جس پر توکل کیا جائے، جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں، جس کی طرف ہدایت و استمداد کے لیے رجوع کیا جائے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی نوح اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔ اور نوح ایک پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا
کتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ صحف آسمانی کا مجموعہ ہے، جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ الکتاب کئی جگہ استعمال ہوا ہے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یزمیہ اور حزقیل میں متنبع کیا گیا ہے، اور دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشگوئی حضرت مسیح نے کی ہے، جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔ پہلے فساد پر اولین تنبیہ حضرت داؤد نے کی تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں: انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ کام کیے گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہوگی، اور اس نے ان قوموں کو قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ اس عبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے بصیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ہو چکے تھے۔ یہ کتب آسمانی کا خاص انداز ہے۔ پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسمیہ نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں: خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہوئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ وفادار بستی کیسی بدکار ہوگی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں۔ تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ صہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم کی رہنے والیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامہ ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ تیرے بہادر تیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے، اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ اب دیکھ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب یعنی شاہ اسود یا سیریا اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں پر بہہ نکلے گا۔ ناظرین کرام، یہ طوالت کی وجہ سے میں اس کو پورا
یہ جو ٹیکسٹ ہے اسے میں نہیں کر پاتا، لہذا اسے میں اس کی کاپی اپنے یوٹیوب میں دے دوں گا۔ حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، وہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل یعنی شہید کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کافر قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2826۔ فوائد: توبہ سے بڑا گناہ اور قبول اسلام سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی اللہ کی صفت ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، گو اس کی کیفیت سے ہم آگاہ ہیں نہ آگاہ ہو ہی سکتے ہیں۔ ویورز محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 2 تا 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں جو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔